شام کے ٹائم پر. اور ہم بات کر رہے ہیں رمضان میں روزوں کے اہتمام. اور میرے ساتھ ایوب بھائی موجود ہیں. ان سے بڑا اہم ایک اور سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ انسان جو ہے وہ روزے کے ٹائم پر صبح تو وہ اپنے جو اس کو لمیٹیشنز دی ہوئی ہیں وہ دی ہوئی ہیں, کیا رات کے ٹائم پر بھی اس کے پاس اس کے لیے کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں؟ جی ہاں, قرآن مجید میں سورہ بقرہ جو ہے 2 آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے رات کا بھی ذکر کیا کہ وہ شخص جو روزے رکھتا ہے رمضان میں, یہ روزے رکھنے کے بعد وہ فری نہیں ہے. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ ہو گئی, یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ ہو گئی, اب وہ جناب موویز دیکھے اور جو چاہے کرے, جو دل چاہے کر سکتا ہے. اس کی اتنی رمضان کے مہینے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے رات میں بھی لبرٹی نہیں دی ہوئی. جیسا کہ ایک تراویح کا تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو. دوسرا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم, حلال کیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام. لیل کہتے ہیں رات کو, لیلۃ الصیام لیلۃ القدر جیسے کہتے ہیں نا, اس طرح لیلۃ الصیام روزوں کی رات. رفثوا کہتے ہیں لو ٹاک. الی نسائکم تمہاری بیویوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ کہا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے جو آپ لو ٹاک کرتے ہو وہ رات کو حلال کر دی, احلہ کر دی, حلال کر دی. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دن میں وہ حرام ہے. روزے میں ایک یہ کنڈیشن بھی ہے, کھانے کے علاوہ یہ کنڈیشن بھی ہے کہ وہ دن میں اپنی وائف کے ساتھ لو ٹاک جو ہوتی ہیں, آبسین ٹاک, وہ نہیں کر سکتے. لیکن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آبسین ٹاک اور لو ٹاک, رفثوا لفظ لکھا ہوا ہے, اس کو اللہ نے حلال کر دیا. اس کا مطلب ہے اس کو اپنی وائف کے ساتھ رات میں یہ مطلب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو اب رات میں اس کے ساتھ اس طرح سے تعلقات نہیں رکھ سکتا جیسے پہلے رکھتا تھا. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا اس کو کہ تمہارے لیے رات میں تمہاری وائف جو ہیں وہ حلال ہیں, تم ان کے ساتھ لو ٹاک کر سکتے ہو. صحیح ہے. اچھا, یہیں پر ایک کالر سے بات کرتے, کافی دیر سے ہولڈ پر ہے. ہیلو جی, السلام علیکم عثمان صاحب, آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی, آپ کا سوال. میں نے کہا یہ تقویٰ کیا ہے؟ اگر میری بیوی ہے جی کی حالت میں ہوں میں. ہیلو. جی رمضان مبارک ہو آپ کو میری طرف سے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تقوی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی, میں نے کہا یہ اور ایک اور سوال ہے. جی میں نے کہا اگر ہم میری بیوی ہے لو اسٹوری کھلانا چاہتے ہیں تو دن میں روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ اب بھی آپ کے ساتھ یہ بات, ابھی ہم یہ بات کنٹینیو کر رہے تھے, اگر آپ نے سنی ہو تو آپ دوبارہ سے سن لیجئے گا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی یہی والی بات جو تھی یہ بتا رہے تھے. بہت اچھا سوال تھا. اچھا, یہ میں اس لیے ضرور کہوں گا کہ کیونکہ جب لوگوں کی شادی ہوتی ہے 30 سال کی عمر میں تو وہ ان کے اور بائی چانس کسی کی شادی رمضان کے بہت قریب ہو جائے, بالکل, تو وہ ان لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں. اس روزوں کے اندر وہ تمام غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایکچوئل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا. تو ان کا سوال بہت اچھا ہے, بات جو اس پہ بتا دیجیے, بہت اچھا سوال ہے. اور دیکھیں اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی ینگ جنریشن کو. بالکل, اور یہ آیت بھی اپنے بتا دیں, ایک دفعہ یہ ہمیں آپ آیت بتا دیں, اور یہ آیت جو ہے یہ لکھ بھی لیں اپنے پاس. اگر آپ جو ہے دوبارہ سے اپنی ریکالنگ کرنی ہوتی ہے آپ اس کو کھول کے ضرور پڑھا کریں. بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے سوال بھی وہی کر دیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم, حلال کر دی تمہارے لیے رمضان روزے کی راتوں کو. رفثوا کہتے ہیں لو ٹاک, جو وہ بات کر رہے تھے اپنی وائف کے ساتھ, الی نسائکم تمہاری بیویوں کے ساتھ, یعنی آپ رات میں ان کے ساتھ وہ آپ کے لیے حلال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دن میں کیا مطلب ہوا؟ حرام ہے. دن میں یہ حرام ہے. لفظ حرام, حلال کا کمپیریزن جو ہے اپوزٹ جو ہے حرام حلال. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ رات میں حلال کر دیا تو اس کا مطلب ہے دن میں حرام کر دیا. جی اچھا جی, ہمارے کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی, ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, مشیر نام ہے. جی مشیر صاحب, آپ کا سوال. جی ہاں, میرے 2 سوال ہیں. جی ایک سوال یہ پہلا کہ جس طرح بات چل رہی ہے کہ اگر کسی طرح کوئی بیمار ہے, کوئی ایسا ہے تو پھر بعد میں روزے رکھتے ہیں. لیکن بات میں نے کافی لوگ جانتا ہوں جو بیچارے کافی ایج کے ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, لیکن فائنینشلی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ بعد میں وہ دے سکیں, مطلب غریب کو کھانا کھلا سکیں. بالکل صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح ہے. ابھی ہمیں یہی بات ہم نے آن لائن بات کرتا ہوں. آپ ذرا سنیے گا. مشیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سوال کیا اور میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا کہ دیکھیں جو کنڈیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھ سکتے ہیں بعد کے دنوں میں,
تو سارے احکامات ان کے لیے بعد کے دنوں میں جو روزے رکھ سکتے ہیں، اور جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں. ان کو تو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتے ان کو تو خود ہم نے فیڈ کرنا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ تمام لوگ جو کہ جن کے ارد گرد جن کے رشتے دار ہیں ان کو چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے احکامات نازل کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، صلاۃ قائم کرو زکات دو، صلاۃ قائم کرو زکات دو. اس کا مطلب ہے ہماری قربا والیتامى والمساکین ان پہ خرچ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو مل کر ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے کہ جو روزہ مطلب مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے. اس کا مطلب ہے وہ تو علاج کے بھی پیسے نہیں ان کے پاس ہوں گے، ان کے لیے پھر کوئی ان لوگوں کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی وہ کر دیا کہ ان لوگوں کے اوپر آپ وہ مسکین جو لینے والے ان کی جگہ پہ میں ان کو پیسے دے کے ان سے مسکین کا کھانا کھلوا دوں کہ آپ کے یہ مسکین کا کھانا کھلا لیں، آپ میں پیسے دیتا ہوں. جس طرح سے ہم ان کو کھانے پینے کے پیسے دے رہے ہیں اس طرح سے ہم ان کو مزید دیں. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ مدد بھی ان کی مدد کریں کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ رانا عبد شکور. جی رانا صاحب فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فیصلہ آباد سے بات کریں. آپ کا سوال؟ میرا سوال ہے صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جی کیا؟ صدقہ فطر صدقہ، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. کن لوگوں پر واجب ہے؟ کن لوگوں پر واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. ابھی بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بعد میں اوکے جی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، ایک پورا سبجیکٹ جو ہے پورا صدقہ خیرات اور زکات، اس پر پورا ایک سبجیکٹ کریں گے تو پھر اس پہ ضرور جو ہے نا بات کر لیں گے. ابھی ہم روزے کا جو آپ کا سوال تھا، دن اور رات کا جو ڈفرنس آپ نے پوچھا تھا کہ راتوں میں ہم پر کیا لمیٹیشنز ہیں، تو اس میں قرآن مجید کی میں نے ایک آیت ابھی پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ آیت دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کے اندر یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جو ان کا سوال بھی تھا کالر کا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے. یعنی تم رمضان میں روزوں کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ لو ٹاک کر رہے تھے، تو یہ خیانت ہے. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ لوٹا اوپر تمہارے، وعفا عنکم، اللہ نے تمہارے بارے میں درگزر کر دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فل آنا باشرہن، اب بس تم کرو مباشرت ان سے، یعنی روزے کی راتوں میں کرو، دن میں نہیں. اوکے صحیح، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اور آج کا ٹاپک یہیں پر ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، ہمارے ساتھ ہی رہیں. اور یہ ہے سلام پاکستان کا رمضان اسپیشل شوز جو آپ دیکھ سکتے ہیں شام 5 بجے سے، اور ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں اسی ٹائم پر، اور صبح کے ٹائم پہ آج کل ریپیٹ چل رہا ہے. یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہم آپ کے ساتھ ایسے موجود ہیں، پھر ہم ریگولر ٹرانسمیشن انشاءاللہ آفٹر رمضان دوبارہ سے شروع کریں گے. اور جہاں پر روزوں کی بات آتی ہے وہاں پر سب سے پہلے ذہن میں ایک بات یہ ضرور انسان سوچتا ہے کہ رمضان کس لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات میں مصلحت ضرور ہوتی ہے. اللہ نے دنیا کسی مصلحت کے تحت بنائی، ہمیں بنایا کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے، اور رمضان کا مہینہ بھی کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے ہی ہوگا. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اس نے ہمیں دی ہے اس میں ہر چیز میں بہتری ہے، ہر چیز میں اچھائی ہے ہمارے لیے، اپنے لیے، لیکن اس اچھائی کو تلاش ہمیں خود ہی کرنا ہے. خیر آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجس اسکالر ایوب بھائی، جن سے ہم روزے کے متعلق ہی بات کریں گے کہ روزے کا اہتمام جو ہم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام. رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے رمضان میں پہلی تو ملاقات ہوئی تو آپ کو بھی رمضان مبارک. بہت شکریہ. اور اتنا پیارا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا. اب سب سے پہلے اس کی اہمیت جاننا ضروری ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ہم اہتمام کرتے کیوں ہیں. تو قرآن کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت کیجیے. جی ہاں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور اس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 نمبر سورت ہے، اس کی 185 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے.
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں واضح نشانیاں ہدایت کی اور فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، فرقان ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اللہ اگر پاس جو بھی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو وہ روزہ رکھے، یعنی وہ جو موجود ہو اس مہینے میں زندہ ہو وہ روزے رکھے۔ اب دیکھیں اس میں دو باتیں آپ نے غور سے سنی ہوں گی کہ جو دو باتیں اس میں آئیں، ایک تو قرآن نام نہ آیا اور ایک آیا روزہ، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو سب سے امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی دی؟ قرآن مجید کی، کیونکہ وہ انسان کی گائیڈ بک ہے، اس گائیڈ بک میں لکھا ہوا ہے نا روزوں کا، اس گائیڈ بک میں لکھا ہوا ہے سلاد کا، اس گائیڈ بک میں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سب کچھ، تو پہلے تو گائیڈ بک ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، مقصد کیا تھا قرآن کا؟ ہدی للناس، پوری انسانیت کی گائیڈنس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور امن اور سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے حق تلافی کریں اور قتل و غارت کریں، لڑائی جھگڑے کریں، فرقہ واریت کریں، لاسانیت پہ قتل و غارت کریں، سیاسی قتل و غارت کریں۔ یہ تمام قتل و غارت جو ہے جو آج ہمارے ملک میں نظر آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو اینالائز کرنا چاہیے۔ وہ تمام سیاسی لوگ، سیاسی لیڈرز، وہ تمام ریلیجس لیڈرز، وہ تمام لوگ جو کسی بھی آرگنائزیشن کے ہیڈز ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ اینالائز کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید سے کیا ہدایت حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گائیڈ بک دی ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ ہے، دیکھیں آپ اس مہینے میں اسی وجہ سے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، بالکل، اور خانہ کعبہ کے اندر سنت رسول جو ہے وہ قائم ہے، اور اس میں باقاعدہ 20 تراویح پڑھی جاتی ہے سنت رسول، اور اس کی تراویح کی جماعت ہوتی ہے وہاں پہ خانہ کعبہ میں، اور مسجد نبوی میں بھی تراویح کی جماعت ہوتی ہے، اور مسجد قباء اور مسجد قبلتین سب میں نماز ہوتی ہے، تراویح کی جماعت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 30 دن میں قرآن مجید کے جو 30 سپارے ہیں وہ الگ الگ کورس ہے، ایک دن میں 1 سپارہ، دوسرے دن میں 2 سپارہ، 30 ڈیز رمضان کے ہوتے ہیں اور 30 سپارے ہیں، پورے مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر پورا یعنی قرآن دوبارہ سے ریویل کیا جاتا ہے، ریسائٹ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں عربی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جو پورے سال قرآن نہیں پڑھتا عربی، وہ جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اس کو پورے مہینے میں ٹوٹل قرآن ریپیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ریہرس ہوتا ہے، ریسائٹ ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذہن سے ساری بات گزر جائے کہ بھائی میں کیا کیا چیزیں نہیں کر رہا تھا اور مجھے کیا کرنا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ جو سنت ہے وہ اس آیت کی وجہ سے قائم ہے تراویح کی۔ ویسے مجھے ایک سوال کرنا ہے، جنرلی ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی تراویح ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کیا ایسا کہیں جگہوں پر ہوتا ہے، کہیں جگہوں پر نہیں بھی ہوتا کہ اگر تشریح کر دی جائے تھوڑی سی تراویحوں کے بعد تو بہتر نہیں ہے؟ یہ سنت رسول ہے نہیں، تشریح کے لیے آپ کو پورا سال پڑھا ہے، پورے سال ہم نے تشریح پڑھنی ہے، اور ہم کوئی ایک نیا کام نہیں شروع کر سکتے تراویح کے ساتھ، کیونکہ وہ پھر ایک سنت رسول سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں سنت رسول تو ویسے ہی قائم رکھنی ہے، کیونکہ سنت رسول کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ اور اس کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کریں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات ہے کہ جو تراویح میں نے آپ کو بتایا پہلا جو سٹارٹ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن نازل کیا، اس کی وجہ سے تراویح کی پریکٹس موجود ہے، اور ہم سب کو تراویح کی پریکٹس اس آیت کی وجہ سے کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرقان کہتے ہیں صحیح حق اور باطل میں تمیز کرنا، فرقان ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ فرقان ہے، کسوٹی ہے، کرائیٹیریا ہے، ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ اگر فرض کیا آپ کو رائٹ اور رانگ کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کون سا فرقہ کیا بتا رہا ہے، کون سی بات صحیح ہے، اس کو آپ کیسے جج کریں گے؟ قرآن کے ذریعے، کہ قرآن مجید سے بتایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی احکامات اللہ کے ہیں اور رسول کے ہیں، کیونکہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے اپنے قرآن مجید کی تبلیغ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بتائی جائے گی اس کے پیچھے قرآن کی آیت ضرور ہوگی،
اس کے بعد اس کی تشریح آئے گی نا. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو لوگوں کو پہنچایا. اور جو آج ہمارے فرقہ واریت اور فرقہ بندی اور لاسانیت اور قتل و غارت ہے، اس سارے کو سمجھنے کے لیے کیا قومیت کے نام پر قتل صحیح ہے، حق ہے یا باطل ہے، کیا سیاست کے نام پہ قتل حق اور باطل ہے، اس سارے کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن مجید سے ہدایت لینی ہوگی. اچھا، پہلے تو قتل کا ویسے ہی جو ہے اتنا مطلب اس کی نیگیٹیوٹی قرآن میں دی ہوئی ہے، لیکن یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جہاں پر انسان صرف دنیا کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز بے معنی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ وہ انسان جو کسی کو بھی ایسے قتل کر دے وہ تو قرآن سے تو دور ہے ہی، وہ تو انسانیت سے دور، وہ تو ہر چیز سے دور ہے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہے، پھر میں اسی سوال کی طرف دوبارہ آؤں گی. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام جی ملک فاروق صاحب، آپ کال کریں لاہور سے. جی جی جی، آپ کا سوال اور ٹاپک کے حوالے سے کچھ ہے سوال آپ کا؟ جی جی جی، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے، مہربانی ہوگی. جی 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 جی، سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میں شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. شوگر کی وجہ سے؟ جی جی. اچھا جی، اس کا کیا کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کے سوال کا بھی جواب دے دیں گے. ایسا کریں گے پہلے ہم بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے. اور اگر آپ کو کال کرنی ہو تو آپ بریک کے بعد کیجیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان رمضان اسپیشل. آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کے اہتمام پر کہ رمضان میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے ہماری اپنی لائف ہم تبدیل کر سکتے ہیں. آج بھی موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس مہینے سے ہم اپنی شروعات دوبارہ سے کر سکتے ہیں. جہاں پر غلطیاں ہم کر چکے ہیں وہاں پہ معافی کر کے ہم اپنی ایک نئی لائف دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ہم ابھی ایوب بھائی بات کر رہے تھے جس پہ تراویح تک بات آ گئی تھی، اور تراویح میں قرآن پڑھنے کی بات آ گئی تھی. قرآن پڑھنے سے یہ ہے کہ معاملات بہت سارے بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک کالر تھے، ان کا سوال بھی تھا. سوال میں نے لے لیا، ابھی میں ان کا سوال کا جواب ایڈریس کروں گا. جو کالر تھے میں ان سے کہوں گا کہ آپ ذرا وہاں ٹیلی ویژن دیکھتے رہے، میں آپ کا جواب بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، جواب بیچ میں ابھی بتاؤں گا، میں ابھی بیچ میں جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے کہ ہم نے قرآن مجید ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا رمضان کے مہینے میں. یہ میں نے اس کی ڈیٹیل کافی بتا دی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو، شہیدہ گواہ ہو اس مہینے کا، فلیصم، بس چاہیے وہ روزہ رکھے. اب دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں رکھوایا؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. اس سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے. پورے سال اگر ہم بہت چیزوں میں بزی بھی ہیں لیکن اس مہینے کے اندر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور مجھے اپنے کردار کو درست کرنا ہے، کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تو اس کا مقصد ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلیصم، بس چاہیے وہ روزہ رکھے. یعنی ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، کیونکہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ روزہ رکھیں. اب دیکھیں یہ بات ایک اور آیت سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک مہینے کے روزے، اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 183 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے لکھے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ہدایت بھی آ گیا اور تقوی بھی آ گیا دونوں چیزیں. اب دیکھیں ایک آیت میں اور آپ کو بتاؤں گا جو کہ آج تک شاید لوگوں کی نظر سے نارملی ڈسکشن میں مجھے کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ نظر آئی ہے. اچھا، جس کا تعلق ہے 2 مہینوں کے روزوں سے. اچھا، 2 مہینے کے روزے، یعنی یہ دیکھیں یہ 1 مہینے کے روزے ہیں اور وہاں 2 مہینوں کے روزوں کی بات ہو رہی ہے. اور اس کا تعلق ڈائریکٹ ہدایت سے ہے، تقوی سے ہے. اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 92. اس میں 2 مہینوں کے روزوں کا ذکر. اور دیکھیے آج کے جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. اور یہ روزے ان لوگوں نے رکھنے ہیں جو لوگ اسلام کے نام کے اوپر کسی کو قتل کر دیں یا وہ خود کو حملہ کریں، فرض کیا، اور ہم 50 لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور اس میں ایک آدمی آگے خود کو حملہ کرے، اور اس میں فرض کیا کہ وہ لوگ جن کو اس نے ٹارگٹ بنانا تھا اس کے علاوہ
وہ لوگ جو کہ کسی اس میں نہیں ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان والے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور کسی فرقے اور کسی لسانیت میں نہیں ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں اس مومن جو وہ شخص سمجھ رہا ہے جس کی برین واشنگ کی گئی ہے کہ تم جا کے خودکش حملہ کر دو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو اس نے اگر فرض کیا 50 آدمیوں کو قتل کیا اور اس 50 آدمی کے اندر فار ایگزامپل 20 آدمی ایسے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بھی غلطی سے قتل ہو گئے. ابھی تو میں اس کے ایکٹ کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی میں اس کو وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیا 20 آدمی ایسے اس میں قتل ہوئے، تو قرآن مجید کی اس آیت کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء 4 آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے سوائے خطا سے. غلطی سے قتل ہو سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر سکتا. کرنا بھی نہیں. اب دیکھیں خطا سے جو قتل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کر دیا غلطی سے کسی مومن کو. اب دیکھیں اس کی سزا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے غلطی سے قتل کر دیا کسی مومن کو، یہ بات اب میں نے جو پوری پہلے ایکسپلین کی، فرض کیا 50 آدمی سے 20 آدمی مارے گئے اور جو کہ غلطی سے ہوئے فار ایگزامپل، اور اس کے ذہن میں کہ میں نے اپنے دشمن کو مار دیا، مطلب سوچے سمجھے وہ پلان نہیں تھا لیکن اچانک سے اور وہ بندے بھی مر گئے جو کہ اس کے سوچے سمجھے پلان میں نہیں ہے فار ایگزامپل. تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ایک مومنہ کو آزاد کرے یا دیت دے، یعنی دیت کہتے ہیں بلڈ منی دے یا فدیہ دے، اور اگر وہ شخص جو مرا ہے مومن فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عُدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مومن مر گیا اور وہ تمہارا دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ دشمن قوم میں تھا اور وہ لیکن مومن تھا اور غلطی سے قتل ہو گیا، یعنی اگر میں نے کسی کو جا کے بلاسٹ کیا اور وہاں پر دشمن تھا، فرض کیا میں انڈیا میں گیا انڈیا میں بلاسٹ کر دیا اور وہاں پہ ایک مومن بھی تھا جو قتل ہو گیا، ایک مومن تھا تو وہ بھی قتل ہو گیا. سنیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی ایک مومنہ عورت کو آزاد کریں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور کسی ایسی مطلب قوم کے ساتھ وہ قتل ہوا جس کے ساتھ آپ کا کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کا بھی اگر کوئی مومن غلطی سے قتل ہو گیا تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن لم یجد فصیام، پس اگر وہ نہ پائے یعنی اس کے پاس پیسے نہ ہو، بلڈ منی نہ ہو، یا وہ دیت نہیں دے سکتا ہو یا فدیہ نہ دے سکتا ہو یا ایک مومنہ عورت کو آزاد نہیں کرا سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لم یجد، پس جو نہیں پائے گا یعنی نہیں کر سکتا، فصیام شہرین، 2 مہینوں کے روزے ہیں اس شخص کے اوپر، یعنی ایک قتل کے اوپر 2 مہینے کے روزے. میں ان تمام لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں جو کہ اسلام کے نام پر قتل کر رہے ہیں، ان کے جو بھی کانسیپٹ ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن میری ان سے یہ التجا ہے کہ جب وہ کسی کو برین واش کریں اور ان کو بھیجیں ان کو مارنے کے لیے تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان میں جو لوگ یعنی جو ختم تم سے قتل ہوں گے ان کے تمہیں ایک کے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بھیج رہے ہیں اگر وہ برین واشنگ میں یہ بات بھی شامل کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے قتل بھی کرے. اور دوسرا ہے کہ اکثر تو یہ برین واشنگ کسی اور ہی مقصد کے تحت کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم مسز مسعود، معذرت کے ساتھ نے تھوڑا سا انتظار کیا پر بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال. اب ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. سوال یہ میرے سے اگر روزہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. اگر انسان روزہ نہ رکھ سکے، ایوب صاحب سے سوال ہے کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ اچھا جی صحیح ہے، ٹھیک ہے چلیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. دوسرا سوال بھی یہ دونوں سیم سوال، دونوں کا میں جواب دوں گا. جی جی ٹھیک ہے. آپ بھی آپ سنتے رہیے گا، بہت شکریہ. یہی بات آگے جا کے کنٹینیو بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ مسز مسعود، آپ نے سوال کیا اور میں آپ کا جواب بھی دوں گا. آپ ذرا پلیز دیکھیے. جی جی. اب اس میں جو میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اسٹیبلش کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لم یجد فصیام، بس جو وہ نہیں پائے گا وہ روزے رکھے گا شہرین. شہر کہتے ہیں 1 مہینہ، شہرین کہتے ہیں 2 مہینے کو، متتابعین، لگاتار 60 ڈیز کے اس شخص کو روزے رکھنے ہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں تمام مذہبی لوگوں سے کہ جو خودکش حملے آج کر رہے ہیں پاکستان میں، خودکش حملے ہو میں ایک ایگزامپل باقی اور بھی کسی بھی طرح سے. سوری
نمبر 2 میں بتاتا ہوں، ایک خودکش حملہ. نمبر 2 جو ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ جو کلنگ ہو رہی ہیں، تباہی ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور یہ لاسانی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، یہ سیاسی قتل جو ہو رہے ہیں، اس فائرنگ کے اندر جو مطلب لوگ قتل ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو لوگ ایمان والے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ ان کو قتل کرے چلے جا رہے ہیں. وہ سب کے سب کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، اگر وہ زندہ ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبۃ من اللہ. اچھا جی، اللہ کی طرف سے یہ توبہ. سوری میں بیچ میں کٹ کروں گی، بریک کا ٹائم آ گیا، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں.